قرآن پاک کی تلاوت ہر انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھو اور اس پر غور کرو۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے جتنے زیادہ فائدے ہیں، وہی دن میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب قرآن کی تلاوت سمیت تمام عبادت کو ادا کرنے سے منع کیا گیا۔ وہی کچھ ایسے اوقات بھی ہوتا ہے جن میں قرآن کی تلاوت کرنا سختی سے منع ہے۔ ان اوقات میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ یہ سوال ان سوالوں میں سے ایک ہے جن کا خیال تو سب کے ذہنوں میں آتا ہے، لیکن اس کا حقیقت معلوم نہیں ہوتے۔ یہ سوال تمام مسلمانوں کے ذہن میں بھی یقیناً آتا ہوگا کہ ان اوقات میں عبادت کیوں نہیں کی جاتی یا ان اوقات میں عبادت کرنے کا کیوں منع ہے، لیکن اس بات کی پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا اور سجدے کرنا جائز نہیں۔ ایک طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کا وقت، دوسرا وقت انتباہ یعنی جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے، اور تیسرا غروب آفتاب جب سورج غروب ہوتا ہے۔ نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس میں بار بار اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک و حدیث مبارکہ میں بار بار نماز قائم کرنے کا بتایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اسے برے کاموں سے روک دے گی۔ سورہ عنکبوت کی آیات نمبر 45 میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ مدثر میں ارشاد باری تعالی ہے، جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز انہیں دوزخ میں لے آئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ایک طلوع آفتاب کی وقت، دوسرا زوال کی وقت اور غروب کی وقت۔ ان اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں ان اوقات میں نماز کی ادائیگی سے منع کیا گیا ہے، لیکن ممانعت کی وجہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ہے کہ ان خاص اوقات میں کفار سورج کی پوجا کرتے تھے اور اس کو سجدہ کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان اوقات میں عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے تاکہ کفار یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مسلمان بھی ان کی طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ ان 3 اوقات میں شیطان بھی سورج کے قریب ہو جاتا ہے اور خود اپنے آپ کے معبود اور مسجود ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جس وقت سورج کا کنارہ نکلے، جس کا ظہور سب سے پہلے ہوتا ہے، تو نماز کو چھوڑ دے یہاں تک کہ خوب اچھی طرح ظاہر اور بلند ہو جائے، اور جس وقت سورج کا کنارہ غائب ہو جائے تو نماز کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر غائب ہو جائے۔ اور سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور منع کرنے کا سبب بتایا کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے کے وقت یہ شیطان کے دونوں سنگوں کے درمیان سے نکلتا اور غروب ہوتا ہے یعنی اس کے سر کے دونوں جانب، کیونکہ وہ طلوع آفتاب کے وقت اپنے آپ کو سورج کی طرف کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ سورج اس کے سر کے دونوں سنگوں کے درمیان سے نکلے، چنانچہ جو اس وقت سجدہ کرے گا وہ اس کا قبلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح غروب کے وقت بھی وہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ آفتاب اس کے سر کے دونوں سنگوں کے درمیان غروب ہو، چنانچہ جو اس وقت سجدہ کرے گا تو اس کا وہ قبلہ ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا
تاکہ عبادت میں مشابہت نہ ہو۔ شیطان کے سنگوں سے شیطان کے وہ گروہ مراد ہے جن کے درمیان جب سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے تو وہ اس کی پرستش کرتے ہیں، جس وجہ سے ان اوقات میں نماز ادا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کرنے والے الگ ہو۔ اس لیے ان اوقات میں مشرکین سورج کو سجدہ کرتے۔ حدیث پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ ان اوقات میں جہنم کی آگ کو دہکایا جاتا ہے۔ یہ غیب کا وہ علم ہے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اس کے بارے میں آگاہی دی ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں۔ جہاں تک قرآن پڑھنے کی بات ہے تو طلوع آفتاب سے لے کر اور زوال کے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت ان اوقات میں تلاوت قرآن کریم کرنا بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ ذکر و اذکار کیے جائے۔ البتہ کسی نے ان اوقات میں تلاوت کر لی تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ بہاری شریعت میں ہے کہ ان اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ذکر و درود شریف میں مشغول رہے۔ آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ جب اور جس وقت چاہے اور جس حالات میں بھی قرآن کریم یا اس کی کوئی صورت پڑھے۔ صرف جنابت کے حالات میں پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اس وقت قرآن مجید پڑھنا حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنابت کے علاوہ ہر حالات میں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ کلام اللہ کا احترام و ادب اور تعظیم کرنا ضروری اور واجب ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کو ہر اس چیز سے دور رکھا جائے جو اس کے شان خلل ڈالے، اور گندے جگہوں سے بھی دور رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو چھوئے بغیر پڑھنا جائز ہے۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔